بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا حسین ہوں۔ ناظرین، پچھلے 4-5 ماہ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے وکلاء اور ان کی جو فیملی ہے، یعنی کہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ یہی بات کر رہی ہیں کہ عمران خان چھوٹی عید کے بعد باہر آ جائیں گے اور چھوٹی عید گزر گئی، اب بڑی عید آنے کو ہے اور وہ بڑی عید جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ بنی گلا میں گزاریں گے۔ بہت بار یہ کہا گیا کہ عمران خان اپریل مئی میں اپنی قوم کے سامنے ہوں گے، وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، عدت کے اندر نکاح کا کیس، جو مرضی کیس ہیں، یہ سارے کے سارے کیسز اڑ جائیں گے۔ لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء نے یہ جو ہے بے تحاشا یہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے خبریں بھی رکھیں، انہوں نے دعوے بھی کیے۔ تو آج جناب مٹھائیاں تقسیم ہونا شروع ہو چکی ہیں، مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور قوم سیٹ بیلٹ باندھ لے، عمران خان اپنی قوم کے درمیان لینڈ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان کی رہائی اب پکی ہو چکی ہے، اس پر سٹیمپ لگ گئی ہے، 100% پکی ہے، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور عمران خان نے جو آج ہنگامی پیغام جاری کر دیا ہے، اس کے بعد اب عمران خان کی رہائی کوئی مائیکا لال نہیں چیلنج کر سکتا۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جناب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان کب، کیسے اور کیوں اڈیالہ جیل سے باہر آ رہے ہیں، کون سی شرائط رکھی گئی، کس شرائط کے اوپر عمل درآمد ہوگا، عمران خان جیل سے باہر آ کر کیا کریں گے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز صدقہ ذرائع سے آپ کے سامنے اہم ترین خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری جانب جنرل عاصم نوری صاحب نے آج کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، اور آج یہ جو میچ ہے یہ 180 کے اینگل پر شفٹ ہو گیا ہے۔ عمران خان کی ایک گوگلی نے پورے کے پورے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی کو سب سلام پیش کریں۔ ان کو سلیوٹ دینا چاہیے آج پوری قوم کو کہ آج ان کے ایک تاریخی فیصلے نے جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہت ساری راہیں جو ہیں وہ کھول دی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کہ آج انہوں نے خفیہ ایجنسیز کے خلاف ایک نئی آگ کا کھیل شروع کر دیا ہے، اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لائیو سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ عمران خان پر جو وزیرآباد میں حملہ ہوا تھا، اس حملے میں ملوث 3 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور 2 ملزمان جو ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے گجرانوالے کی عدالت سے۔ اور لانگ مارچ کے دوران جو عمران خان پر حملہ ہوا، وزیرآباد کی انسداد سکردی کی خصوصی عدالت میں عمران خان حملہ کیس کی سماعت ہوئی، اور دوران سماعت عدالت میں ملزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ مرکزی ملزم نوید سمیت ملزمان وقاص اور طیب بٹ پر جو ہے وہ یہ جو فرد جرم ہے وہ عائد ہو گئی ہے، لیکن جو اصل مجرم ہے اس کو نہ تو عدالت کے اندر بلایا گیا، نہ اسے انویسٹیگیشن کروائی گئی، اور جس مجرم کا نام عمران خان صاحب لے رہے تھے اس کو بھی جناب عدالتوں کے اندر نہیں بلایا گیا، اور تینوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے سماعت 25 مئی تک جو ہے ملتوی کر دی ہے، اور مرکزی ملزم نوید پر عمران خان پر فائرنگ کرنے کا الزام ہے، جبکہ ملزمان وقاص اور طیب بٹ پر صورتکاری اور اسلحہ فراہم کرنے کا الزام ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور پھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جلد پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ جو تحریک تحفظ آئین ایک تحریک بنائی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اب اس کو لیڈ کریں گے۔ اس کی تصدیق بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کر دی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہمارے اتحاد کا حصہ بنیں گے۔ تو جناب یہ ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ اب یوں لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، اس حکومت کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب جب مئی اور جون کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بجٹ آئے گا، اب بجٹ کے بعد جب مہنگائی کا طوفان آنا ہے تو پیپلز پارٹی اس کابینہ کے اندر شامل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اپنی حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دے گی، اور جناب ان کے پاس آئینی عہدے موجود ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم تو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنا بیانیہ بنائے گی اور اس کے بعد شہباز شریف کو گھر جانا پڑے گا، اور جب شہباز شریف دیکھیں گے کہ تحریک تحفظ آئین کھڑی ہو گئی ہے، ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کہیں گے پیپلز پارٹی کو کہ جناب میں گھر جا رہا ہوں، آپ آ کر حکومت سنبھالیں۔ کہ جناب میں نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر جو ہے پہلے بھی دی تھی، تو اب بھی میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو آج جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو ہے وہ رندہ پھیر کے رکھ دیا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب کی تاریخی ریمارکس، یہ ریمارکس جو ہیں وہ جناب تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ جس طرح سے آج انہوں نے جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کی بخیاں اڑیڑ کے رکھ دی ہیں۔ آج جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی۔
لاپتہ بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بازیابی کیس کی سماعت ہوئی، جہاں پر چیف جسٹس محسن اختر کیانی اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ الزام ہے کہ مبینہ طور پر بہت سے لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہوں گے، خرچ ریاست برداشت کرتی ہے، ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے؟ سوال انہوں نے پوچھا۔ جب تک مسنگ پرسنز کے کیسز ہوتے رہیں گے، عدالتیں کام کرتی رہیں گی، اور کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کسی کی طرف سے اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، وہی بات جیسے حسن بلالہ صاحب نے کی کہ یہ پراکسیز کے ذریعے جو ہمیں پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں نا پریس کانفرنس کر کے، جیسے فیصل واڈا صاحب کی جو بڑی اگزامپل ہے، اور مصطفیٰ کمال، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کرتا رہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عدالتیں ان تمام تر چیزوں سے معافرہ ہوتی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے، کوئی بھی پاکستانی خواہ وہ صحافی ہو یا پارلیمنٹرین، وہ دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ کوئی بھی عدالت، جج، وکیل، صحافی، پارلیمنٹرین ایجنسیوں کو قانون کے مطابق کام سے روکنے کی بات نہیں کرتے، صرف لا قانون کام کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہیں۔ ایجنسی سے کام کرنے کے طریقہ کار کو واضح ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ قانون میں ایف آئی اے اور پولیس تفتیش کر سکتی ہے، ایجنسیاں تفتیش میں معاونت کر سکتی ہیں، ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ ایجنسیز جو بندوں کو اغوا کر دیتی ہیں، مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون جرم ہے۔ پوری دنیا میں کسٹوڈیل ٹارچر بین ہے جو پاکستان کے اندر یہ ایجنسیز کر رہی ہیں، اور اٹارنی جنرل منصور عوان نے کہا کہ ہم نے لاپتہ افراد کیسز میں بہت کام کیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ بھی کریں گے، بس تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اس معاملے کا سیاسی حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس کیے کہ جنگ میں بھی سفید جھنڈا لہرا کر سیز فائر کی جاتی ہے، بات چیت کر کے حل نکالا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری بھی یہی استدعا ہے کہ تھوڑا وقت دیا جائے، لاپتہ افراد سے متعلق کابینہ کے اگلے 2 اجلاسوں میں اٹھایا جائے گا۔ عدالت میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کی کمیٹی میں تبدیلی کریں، اس کمیٹی میں ڈی لیول سے نیچے کے لوگ ڈالے جائیں تاکہ کوارڈینیشن میں آسانی ہو، اور اس پر جج نے جواب دیا کہ میں آرڈر جاری کروں گا، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کا جناب بڑی امپورٹنٹ آج کی بات تھی، اور انہوں نے بڑے واضح ریمارکس سے دیے کہ اب جو ہے وہ ایجنسیز کو اپنے دائرہ کار میں رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اپنی عدالت کے اندر خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار کو وہاں پر آنے سے روک دیا ہے، ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جسٹس اختر بن اللہ آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے۔ جسٹس طارق جو جناب محسن اختر کیانی صاحب ہیں، ان کے ریمارکس آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ وہ جس طرح سے آج کل جو ہے وہ انہوں نے جناب ان کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے، تو پھر رہ جاتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، جناب ہیرو ہیں اس قوم کے، اور انہوں نے بھی اس وقت جو ہے وہ خط لکھ کر خفیہ ایجنسیز کے پرخچے اڑائے ہوئے ہیں۔ تو جناب اب اس ساری صورتحال کے اندر آج جناب عمران خان کی رائے کی جو خبر آئی ہے، اور آپ بار بار سن رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو جیل سے باہر آ جائیں گے، بار بار دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بس چند مہینے ہیں عمران خان صاحب آپ کو جیل سے باہر نظر آئیں گے، تو آج عمران خان کا ہنگامی پیغام جاری ہو چکا ہے، بڑا عام قسم کا پیغام ہے، مٹھائیاں تقسیم ہونے کا وقت ہو چکا ہے، مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پھر جنرل عاصم علی صاحب نے بھی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کی انتہائی طاقتور شخصیت۔ اب انہوں نے جناب کایا کیسے پلٹی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ عمران خان جو ہے وہ بھٹو سے کئی گنا زیادہ مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے۔ یہ قوم عمران خان سے عشق کر بیٹھی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہ قوم اس کی عاشق ہے، اور آپ کبھی بھی عاشق سے جو عشق ہے آپ اس کو مٹا نہیں سکتے۔ آپ کے پاس عشق کا توڑ نہیں ہے، نہ میرے پاس عشق کا توڑ ہے، محبت کا توڑ ہو سکتا ہے، عشق کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ عشق لازوال، انسان اپنے کوئی محبوب ہوتا ہے نا، اسے آپ کو عشق ہو جائے، آپ اس سے لازوال جو ہے وہ عشق کرتے ہیں، اس کی ہر بری چیز آپ کو اچھی لگے گی، اس کی ہر گندی چیز آپ کو کہیں گے جناب بہت اچھی ہے۔ تو یہ بات عمران خان اور پاکستان کی قوم کے درمیان جو رومانس ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو جناب آپ کو جو خبر ہے، خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی فیملیز آئے ہیں وہ کچھ انہوں نے دعوے کر دیے ہیں، انہوں نے جناب کچھ انکشافات کر دیے ہیں، اندر کھاتے ڈیلا جیل میں کیا چل رہا ہے وہ جناب میں آپ کے سامنے پوری کہانی رکھنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کے کچھ خیر خواہ جس میں ریٹائرڈ جنرل بھی آئے، اس میں کچھ جو ہے وہ کمیٹیز بھی بنائی گئیں، اور پھر وہ جو خیر خواہ ہیں وہ 5 رکاتی جھنڈا لے کر عمران خان کے پاس جاتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، اس میں خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ 2 سال کے لیے سادہ چھوڑ دیں، آپ یہ کر لیں، آپ باہر نکلیں گے آپ بولیں نا، آپ پریس کانفرنس کر لیجیے گا، آپ جلد سے کر لیجیے گا، لیکن آپ جو ہے بولیے گا نا۔ عمران خان نے کہا کہ میں جب باہر نکلوں گا اپنی مرضی کی سیاست کروں گا، میں تمہاری مرضی کی سیاست نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، ڈیل نہیں ہو سکتی، اور پھر ان کا ٹیلی گراف میں لکھا ہوا آرٹیکل بھی آپ کے سامنے تھا۔ اب فیملیز رائے یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز میں اتفاق رائے پایا جا رہا ہے کہ جب عمران خان فرار نہیں ہو رہے،
عمران خان صاحب بیرون ملک نہیں جا رہے, کوئی پٹیشن کوئی درخواست ان کی عدالت کے اندر موجود نہیں ہے, وہ پاکستان میں رہ کر اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, وہ عدالتوں کے اندر سرنڈر کر رہے ہیں, تو کیوں ان کو خفیہ ٹرائل کے تحت جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے؟ کیوں قانون کے خلاف جا کر ان کا خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے؟ کیوں ان کو سماعتوں سے دور رکھا جا رہا ہے؟ تو اب عمران خان جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ جلد جو ہے وہ جناب عدالتوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے, عدالتوں میں ان کی جو ہے پیشیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی فزیکل طور پر, کہ ابھی تو جناب وہ آن لائن بایا ویڈیو لنک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. اب جناب ان کو آپ بھرپور طریقے سے اپنی جو ہے وہ وہاں پر آتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ خوف یہ ہے کہ جب عمران خان عدالتوں کے اندر آئے گا تو ان کا جو سپورٹر ہے, جو پبلک ہے, وہ جناب وہاں کا رخ کرے گی. عمران خان کو ڈیلا جیل سے عدالتوں میں لے جانا بہت مشکل ہوگا, اور پھر وہاں سے لے جا کر ڈیلا جیل جانا بہت مشکل ہو سکتا ہے. تو اس خوف سے وہاں پر جناب یہ لوگ شاہ عمران خان صاحب کو لے کر نہیں جا رہے, اب تو یہ سب سے بڑا خوف پایا جا رہا ہے. تو ججز یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نہ کسی کو جو ہے ٹارچر کیا, نہ عمران خان نے کسی جج کو دھمکی دی کہ میں آپ کے خلاف آڈیو لے آؤں گا, میں آپ کی ویڈیو لے آؤں گا, فلاں آپ کی ویڈیو ہے, فلاں آپ کی آڈیو ہے. تو لہٰذا ججز یہ آبزرو کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کسی گندی چیز کا سہارا نہیں لیا, تو ہمیں اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف دینا چاہیے. تو اب آپ نے دیکھ بھی لیا کہ ججز جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. بہت سارے ججز نے حکومت کی منجی ٹھوکے رکھ دی ہے. اب حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اب وہ عدلیہ نہیں رہی جو مینج ہو جائے گی. یہ وہ جناب عدلیہ نہیں ہے کہ آپ فون کال پہ کہیں گے کہ جناب جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے, آپ نے یہ فیصلہ نہیں دینا. شہباز شریف صاحب کی جو آڈیو کال لیک ہوئی, اور اب وہ عدلیہ نہیں ہے, اب یہ آزاد عدلیہ ہے. اب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی بھی منزل ٹک جائے گی. اتنی آزاد عدلیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں. تو لہٰذا اب اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر عمران خان صاحب آپ کو رہا ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. ان کے فیملی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. ان کے فیملی ذرائع کے مطابق ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, جو جناب جنرل عاصم علی صاحب کے حوالے سے ہے, کہ جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے یہ چاہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب باہر نکلیں تو وہ SIFC کو سپورٹ کریں, یعنی کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ ایک پورا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے, جس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ سے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی, وہ جناب نمک کی کانوں کے لیے اور ایگریکلچرس کے لیے. تو ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی, تو خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو لگا سپورٹ کریں تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. اور انہوں نے کہا کہ میری اور میری ٹیم کے خلاف مبینہ طور پر آپ کوئی بھی بات نہ کریں, آپ نواز شریف کے خلاف بات کریں, آپ زرداری کے خلاف بات کریں, میرے خلاف کوئی بات نہ کریں, اس سے پاکستان میں انسرٹینٹی آتی ہے. جتنا بیسیکلی مبینہ طور پر جنرل عاصم علی صاحب عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں, تو یہ بات بالکل ماننے والی ہے. خان صاحب کو اس بات پر بات ماننی چاہیے. اور اب فیملی ذرائع جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جائیں گے, تو اب وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے. تو لہٰذا اور فیملی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جب آپ عدالتوں کے اندر جائیں گے تو آپ اپنے سپورٹرز کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیے گا. جو آپ جلسے کر رہے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن آپ یہ سپورٹرز لے کر عدالتوں کے اندر نہ جائیے گا. اور پھر یہی ایکسپیکٹیشن خان صاحب سے کی جا رہی ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو, فیملی کو اور ان کے جو وکلا ہیں ان کو ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ بنی گالہ میں سیکورٹی جناب ماہرین کے ذریعے خفیہ ریکارڈنگ سسٹم سے اس سارے احاطے کو پاک کیا جائے, دوبارہ سے وہاں پر رہائش کے لیے سارے معاملے کو وہاں پر لگایا جائے. اور 1 ماہ کے اندر خان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1 ماہ کے اندر شاہ محمود کشی سمیت تمام جو لوگ ہیں جو کہتی ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گے. صرف چند لوگ رہ جائیں گے جن کے اوپر حساس کیسز ہیں, جن کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں کے اندر چل رہا ہے. اس کے علاوہ تمام تر آپ کو سیاسی لوگ جیلوں سے باہر نظر آئیں گے ایک صرف ماہ کے اندر. اور شاہ محمود کشی صاحب جب باہر آئیں گے تو ظاہر ہے وہ پارٹیوں کو لیڈ کریں گے, اور ان کے اوپر صرف سائفر کا کیس ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کوئی بھی ان کے اوپر کیس جو ہے ان میں ان کی جو گرفتاری نہیں ڈلی ہوئی, تو سائفر کیس میں وہ جلد آپ کے سامنے رہا ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آپ نظر آ چکا ہے, اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. ان کی فیملی ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ اب بات چیت شروع ہو چکی ہے. اب لیٹس سی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو کب نظر آئیں گے, لیکن 1-1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے ہوں گے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح کا پریاس بھی ہے. پاکستان زندہ باد.